ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ تو یہاں کون سے مجرم ہیں جن کا سب سے بڑا جرم گنوایا گیا، اور وہ ہے شرک۔ شرک جیسا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اب جو آیت مبارکہ آج کے سبق کے آغاز کی ہے، اس میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ۔ بلا شبہ یہی تو تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اقرار کرو دل کی تصدیق کے ساتھ کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یستکبرون، تو وہ جواب میں کیا کرتے تھے؟ اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ اور تکبر کا لہجہ کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ایک دیوانے شاعر کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، کیا ہم ایسا کریں؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بڑی کالی زبان استعمال کرتے تھے، اور شاعر، مجنون، یہ حضور علیہ السلام سے متعلق کہتے تھے۔ حضور علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی تلقین فرماتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے، تدریس فرماتے تھے، تعلیم فرماتے تھے، اور جواب میں یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے، اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو آپ ہی ملے تھے رسول بنانے کے لیے، سب سے بڑا رسول اللہ پاک نے آپ کو ہی بنانا تھا۔ دوسرے مقامات پہ ہم نے پڑھا بھی ہے قرآن شریف کے کہ وہ کہتے تھے سرداری ہمارے پاس ہے، نوکر چاکر ہمارے پاس ہیں، جائیدادیں ہمارے پاس ہیں، جوانیاں ہمارے پاس ہیں، برادری کا اکٹھ ہم ہیں۔ ایک پیدائشی یتیم کو جس کے پاس دنیا کی کوئی چمک دمک نظر نہیں آتی، ان کو بنانا تھا رسول، اور آپ کے کہنے پہ ہم لا الہ الا اللہ مان لیں، یہ تکبر تھا ان کا۔ یہ ان کے تکبر کی وضاحت ہے۔ دلائل کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بل جاء بالحق، ایسا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، یعنی وہ دلائل جو محکم ہیں، مضبوط ہیں، واضح ہیں، بین ہیں۔ اس پر ذہن میں رہے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیقات کا ذکر فرمایا اپنی مقدس کلام میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آیت نمبر 10 سے آگے ہے، 11 نمبر آیت میں، فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔ جنہیں یہ الہ مان رہے ہیں اللہ پاک کے سوا، وہ کوئی تخلیق کے قابل ہیں؟ انہوں نے کوئی ایسی تخلیق کی ہے، کوئی ایسی چیز بنائی ہے
کہ جہاں سے اللہ پاک کا شریک ہونا یہ ثابت کر سکیں، اور ہم نے تو یہ سب زمین آسمان پیدا کیے ہیں، اور پھر ان کو بھی تو ہم نے ہی پیدا کیا ہے۔ انا خلقناہم، یہ اشارہ ہے، ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو جن کو یہ ہمارا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے بتائیں نا۔ اس لیے فرمایا بل جاء بالحق، وہ کوئی شاعرانہ اور دیوانگی والی بات تو نہیں فرما رہے، وہ تو حق تعالی کا پیغام دے رہے ہیں، اور حق اس کو کہتے ہیں جو ہر طریقے سے ثابت ہو جائے۔ تو یہ تو ان کی باتیں ہر اعتبار سے ثابت شدہ ہیں، مانی ہوئی ہے، مسلم ہے۔ وصدق المرسلین، اور وہ سب رسولوں کی تصدیق فرماتے ہیں، یعنی اہل کتاب کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت اور رسالت عالیہ کا کسی دلیل کی بنیاد پہ انکار کر سکیں۔ یہ اسلوب قرآن ہے۔ مشرکوں کو ایک بات فرمائی بل جاء بالحق، اور دیگر جو ہیں ان کو بھی سنا دیا کہ وصدق المرسلین، مطلب یہود تم کیسے انکار کر سکتے ہو، نصارہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی؟ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ اور کوئی ایک مقام نہیں، متعدد مقامات ہیں۔ جتنے بہانے مشرک تراش رہے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں، اور جتنے اہل کتاب نے تراشے وہ بھی سب بے بنیاد ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ یہ فیصلہ ہے اس دن کا جس کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ تمہیں دردناک عذاب ضرور چکھنا پڑے گا، یعنی اس سے تم دوچار رہو گے، اور یہ جو عذاب علیم تم پر آج مسلط ہو رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، مخلصین لام کی زبر پڑھنی ہے، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، یعنی انہیں کوئی سزا نہیں ہوگی بلکہ انہیں جزائے خیر نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین چنتے ہیں، یہ چناؤ انسان کی نیت اور کوشش کو دیکھ کے اللہ پاک فرماتے ہیں۔ جنہیں ایمان کے لیے اللہ پاک نے چن لیا ہے، جو بندہ بھی صاحب ایمان ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ میں اللہ پاک کا چنیدہ ہوں، پھر دین کے لیے جتنی جس کی کاوش کوشش ہے اور اس کام میں وہ لگا ہوا ہے، وہ اس نعمت کو تمام نعمتوں سے بڑی نعمت سمجھے، تب وہ اللہ پاک کے ہاں مانا جائے گا۔ دنیا کی چیزوں سے مرعوب نہ ہو۔ اولئک لہم رزق معلوم، وہ طے شدہ رزق ہے ان کے لیے، فواکہ، میوجات ہیں، پھل ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں سب سے اچھی خوراک میوجات کو کہا جاتا ہے، پھلوں کو۔ اللہ رب العالمین نے سمجھانے کے لیے یہی فرمایا ہے، وگرنہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ دنیا میں نہ سمجھی جا سکتی ہیں نہ سمجھائی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ انسانوں کی سمجھ سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اعلیٰ رزق کے ساتھ اعلیٰ مرتبہ بھی ان کو عطا ہوگا، بہت بڑی عزت اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ سنو اس بات کو قرآن کے لہجے سے کہ اللہ پاک فرمائیں گے تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟
اور حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے اہتمام کیا ہے کسی جگہ کوئی کمی تو نہیں. ایک اچھا میزبان مہمان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, میری میزبانی میں کوئی کمی تو نہیں دیکھ رہے. تو اللہ پاک بھی یہ اہل جنت سے پوچھیں گے, اس سے بڑی عزت کیا ہوگی. اور سورہ یاسین شریف میں ہم نے پڑھا سلام قولا من رب الرحیم, ربط ہے اللہ رب العالمین کے بار بار اہل جنت پہ سلام آئیں گے, اس سے بڑی عزت کیا ہوگی. فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنتوں میں, علی سرر متقابلین, شاہی تختوں پہ بیٹھے آمنے سامنے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین, تو وہاں کی جو خدمتگار ہیں وہ طواف کر رہے ہوں گے ان کا, ہاتھوں میں پاکیزہ شراب کے کاسے پیالے لے کے. ایک پیالہ جو ہے نا وہاں, ایک پیالہ پوری دنیا جمع کر کے, اس کے سارے خزانے جمع کر کے ایک پیالے کی قیمت نہیں دی جا سکے گی, اتنا قیمتی ہوگا وہ پیالہ. اور اس میں پاکیزہ شراب ہوگی, بیضاء شفاف سفید, لذت للشاربین, وہ مزہ دے گی پینے والوں کو. اس کے ایک قطرے کا لطف دنیا کے سارے ذائقوں سے معتبر ہوگا, لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا. لا فیہا غول, اتنا بھی نہیں ہوگا کہ سر پہ بوجھ پڑے. ولا ہم عنہا ینزفون, بہک جانا تو دور کی بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ سرور ہوگا, سرور ہوگا بڑا ناقابل بیان. وعندہم قاصرات الطرف عین, اور وہاں بیویاں ہوں گی نیچی نگاہوں والی, ان کے پاس بڑی آنکھوں والی, آنکھیں بڑی نگاہیں نیچی. کأنہن بیض, گویا کہ وہ شفاف انڈے ہیں, مکنون, جن کو چھپا کے رکھا ہوا تھا, کبھی کسی کی نگاہ ہی نہیں پڑی, کبھی کوئی گرد کا ذرہ ان تک نہیں پہنچا, کوئی آلائش ماحول کی رسائی نہیں کر سکی ان تک. اس طرح ان کو محفوظ اور مامون اور مکنون رکھا ہوا تھا, اتنا سنبھالا ہوا تھا. یہ کن کے لیے ہے؟ مخلصین کے لیے, جنہیں اللہ پاک چن لے. تو اللہ پاک کن کو چنتے ہیں؟ کم سے کم جن کے فرائض پورے ہوں, جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے ضروری کہا ہے کہ یہ ضروری ہے. ایک فرض وہ ہے جو اہل لغت